اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 23 ذی القعدہ شہادت جناب امام علی رضا علیہ السلام ہے، اور یہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں کرونا وائرس کی وبا سے، اور مسلسل بیچ بیچ میں لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس کے تحت جس طریقے سے ہم ہر امام کی شہادت کے اوپر غم مناتے تھے، اپنے امام وقت کے بارگاہ میں پرسہ دیتے تھے، وہ طریقہ تو نہیں ہے، طریقہ بدلا ہے، طریقہ ختم نہیں ہوا ہے۔ عزاداری اسی طریقے سے ہوگی، کیونکہ ہماری خلقت ہی عزاداری کے لیے ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں خلق کیا گیا ہے جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ عبادت کریں۔ تو ہماری خلقت ہوئی ہے عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد ہے، یعنی ان تمام چیزوں کے اوپر ہمیں چلنا ہے، اور یہ تمام چیزیں واجب ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول خدا نے اپنی بیٹی شہزادی عالمیان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے یہ فرمایا تھا کہ جب شہزادی نے پوچھا تھا کہ میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کیا جائے گا تو اس کے اوپر روئے گا کون؟ تو اس کے جواب میں رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا، اور اس قوم کے لوگ تمہارے بیٹے حسین کی عزاداری کریں گے، مجلس کریں گے، ماتم کریں گے، گریہ کریں گے۔ تو ہم وہی لوگ ہیں کہ جو عزاداری سے ہی ہماری پہچان ہے، عزاداری سے ہماری شناخت ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی عزاداری ہے۔ جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، تو نماز پڑھنا واجب ہے۔ باجماعت نماز پڑھنا واجب نہیں ہے کہ آپ باجماعت پڑھیے، اگر باجماعت پڑھتے ہیں تو زیادہ ثواب ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ خالی نماز پڑھ رہے ہیں تو کیونکہ وہ واجب ہے، اور جب واجب ہے تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ بس ویسے ہی آپ یہ سمجھیے کہ عزاداری کا مسئلہ وہی ہے کہ جب امام حسین السلام کی عزاداری ہوتی ہے تو اس میں لوگ شریک ہوتے ہیں، لوگ چاہتے بھی ہیں، لوگوں کا جذبہ بھی یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے گھر میں آئیں، ہم امام وقت کی بارگاہ میں پرسہ دیں، اور اس میں خالی ہم نہ ہوں بلکہ تمام مومنین اس میں شرکت کریں۔ اب چونکہ یہ وبا ایسی چل رہی ہے تو طریقہ تھوڑا بدلا گیا ہے۔ آج یہ اس سے پہلے آپ نے سنا صدف صاحب نے بھی یہ تقریر کی، اس کے پہلے مولانا علی متقی زیدی صاحب نے مجلس پڑھی تھی رضا عباس صاحب کے گھر پہ، نیر عباس صاحب کے عزا خانے میں۔ تابوت بھی سجا، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کا پورا خیال رکھا گیا۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے اور تابوت کی زیارت کرتے رہے، اور تابوت کی زیارت سب لوگوں نے کی۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہماری زندگی کا جز ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آج امام کی شہادت تھی، اور جب امام کی شہادت ہے تو اسی طریقے سے ہم نے ماتم کیا، اسی طریقے سے ہم نے گریہ کیا، اپنے امام وقت کی بارگاہ میں پرسہ دیا۔ تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایام عزا قریب ہے، اور جب ایام عزا قریب ہے تو عزاداری اسی طرح سے ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ عزاداری نہیں ہوگی، بس طور و طریقے دوسرے طرح سے ہوں گے۔ ہر آدمی عزائے حسین میں شامل ہوگا، ہر جگہ فرش ماتم بچھے گا۔ آپ نے دیکھا کہ شبوں سے لے کے اور اب تک تابوت تو اس طرح سے نہیں برآمد ہو سکے، لیکن اس سے زیادہ لوگوں نے اپنے گھروں میں تابوت سجائے اور اپنے گھر میں خود عزاداری کی۔ تو عزاداری کہیں سے کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ عزاداری میں اور اضافہ ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے یہ میں آپ کے سامنے یہ تقریر کر رہا ہوں، تو یہ پروگرام یہاں نہیں ہوتا تھا، یہ پروگرام میں اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عزاداری پہ اس کا اثر پڑے گا، تو عزاداری پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے، عزاداری اور بڑھے گی۔ یہ چاہے جیسی وبا آ جائے، چاہے جیسی قیامت آ جائے، لیکن یہ وعدہ ہے
ایک باپ کا اپنی بیٹی سے کہ اسی طریقے سے عزاداری ہوگی، اور کیوں نہ ہو عزاداری، کوئی غم منایا جائے نہ منایا جائے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی معصومین ہیں، جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں، ان سب کی شہادت کے موقع پر مجلس ہوتی ہے، لیکن مجلس جو ہوتی ہے وہ آقا حسینی کی ہوتی ہے، کیونکہ یہی سیرت تھی ہر امام کی کہ امام نے اپنے جد مظلوم آقا حسین کے اوپر ترجیح دی، اور آخر میں مصائب انہی کے پڑھے جاتے ہیں۔ اور کیوں نہ پڑھنے چاہیے، کیوں نہ پڑھنے چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے امام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور جب رخصت ہوئے تو ہر امام کا طریقہ یہی تھا کہ جب اس دنیا سے گئے تو اپنے فرزند سے، اپنے جانشین سے، اپنے بعد ہونے والے امام سے وصیت کی، اور جو وصیت آپ پڑھیں گے تو ہر امام کی وصیت میں آپ کو یہ ملے گا کہ اپنے جانشین سے جو وصیت کی اس میں کہا کہ بیٹا تم ہی مجھے غسل دینا، تم ہی مجھے کفن پہنانا، تم ہی میری نماز جنازہ پڑھنا، تم ہی مجھے دفن کرنا۔ ہر امام نے، یعنی رسول خدا نے مولا علی سے ہی وصیت کی، مولا علی نے امام حسن امام حسین السلام سے ہی وصیت کی، اس کے بعد امام حسن السلام نے امام حسین السلام سے ہی وصیت کی، اور اس کے بعد چوتھے امام نے پانچویں امام سے، اور پانچویں امام نے چھٹے امام سے، اور چھٹے امام نے ساتویں امام سے، اور ساتویں امام نے آٹھویں امام سے، اور آج جن کی شہادت ہے یعنی آٹھویں امام، انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے یہی وصیت کی، حالانکہ وہ وہاں مدینے میں موجود تھے، لیکن یہ معلوم تھا کہ باعزاز آئیں گے اور ہماری نماز جنازہ پڑھائیں گے، ہمیں دفن کریں گے، ہمیں کفن دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زیادہ تر اماموں کی وصیتوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ امام نے فرمایا کہ بیٹا مجھے بیش قیمتی کفن دینا۔ جس امام نے کبھی لباس کو اہمیت نہ دی ہو، لیکن جب کفن کی بات آئی تو کہا مجھے بیش قیمتی کفن دینا۔ حضرات گرامی، یہ صرف ہمارے امام مظلوم آقا حسین ہیں کہ سب کی وصیتیں ایک جیسی ملتی ہیں، لیکن آقا حسین نے یہ وصیت نہیں کی۔ جب آخر میں اپنے بیٹے سید سجاد سے ملنے آئے تو یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، تم مجھے بیش قیمتی کفن دینا، تم میری نماز جنازہ پڑھنا، بلکہ کیا کہا کہ بیٹا جب قید شام سے وطن چھٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ بس حق وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پی لیں تو ہماری پیاس کو یاد کریں۔ وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔